बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अभी धरनों का आगाज़ और एहतजाज का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो धरनों का आगाज़ हो चुका है। एक मरतबा फिर सरकारी मुलाजमीन जिनके पीछे कोई सियासी पुष्टपनाही नहीं है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे चुके हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर इशारा दस्तूर पे लोग मौजूद हैं। अवाम हैं, क्लर्क हैं, आम आदमी हैं, मजदूर हैं और इसके अंदर डेली वेजेस हैं, यानी कि जो मजदूरी करते हैं सरकारी मुलाजमत के नाम पे। और इसमें जो खवातीन हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो भी बड़ी तादाद में। और सुना है कि यंग डॉक्टर्स भी जल्दी आना चाहते हैं और आ रहे हैं। अब ये जो जलसा शुरू हो गया है या जो धरने शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, अगर इनको पॉलिटिकल पार्टीज ने इनके ऊपर हाथ ना रखा या जैसे आज ये सारी अपनी रुकावटें अबूर करके आए हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल क्या वहां का टेम्परामेंट है, सिर्फ आपको वो दिखा देते हैं जो आज थोड़ी देर पहले हमने रिकॉर्ड किया है वहां पे सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में। जरा देखिएगा, उसके बाद मौजू को आगे बढ़ाते हैं। गैस महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा, जालिम हुकूमत, जाबिर हुकूमत, मर गए फुक्के, मर गए फुक्के, मर गए फुक्के। आज ये सब्जियां भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। इन्होंने इस मुल्क को मेरी तरह माजूर कर दिया है। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। हम भूखे सो रहे हैं और ये लोग जो बैठे हुए ये असेंबली में ये एक करारदाद पेश करके 300% तनख्वाहें ये इजाफा करते हैं। खान साहब के कानों में ये जो नालायक मुशीर बैठे हुए हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, नहीं, मुलाजिमीन तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इमरान खान खुद ही कह रहा था कि भाई आप समझ जाए जब पेट्रोल महंगा होगा तो आपका लीडर चोर होगा। अब हम क्या समझे, 2 साल आपने गुजारे, तब्दीली हमने नहीं देखी, हमने अंधेरा देख लिया है। पाकिस्तान के बच्चे को हमने पोलियो के कतरे पिलाकर बड़ा किया है। 18 से 20 हजार तनख्वाह में घर का बजट बनाना बहुत मुश्किल है। हमसे तो नहीं बनता। हफीज शेख साहब बना के हमें दिखा। ये टेम्परामेंट आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं है। ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस्लामाबाद के अंदर जमा हुए हैं। अगर अभी भी अगर जो अरबाब इख्तियार हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल वध जाएगी, गल वध जाएगी मुख्तारिया। और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये गल किस हद तक वध सकती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो अब सियासी जलसों का आगाज है 16 अक्टूबर को, और गुजरांवाला के अंदर पकड़ धकड़ बैनर्स भी जो है किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एक वर्कर आए तो कोविड-19 पे FIR भी कटी है। एजाज अहमद समा जो कि पीपल्स पार्टी के कभी कैंडिडेट होते थे, उनके ऊपर FIR काटी गई है कि जी उन्होंने एहतियात नहीं की है कोविड-19 के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग वो FIR है, उसमें यह भी कहा है कोविड-19 के उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए इर्तिकाबे जुर्म में उनको मुलव्विस पाया गया है। तो ये क्या है, किस किस्म की सूरत हाल है। उसके साथ साथ जो SOPs रखे गए हैं वो भी बड़े जबरदस्त है। उसमें कहा है जी जो स्पीकर्स आएंगे 72 घंटे पहले इवेंट से वो अपना कोविड नेगेटिव उनको होना चाहिए। अभी लियाकत बाग में जलसा हुआ था, पता नहीं ये सारे SOPs वहां पे फॉलो हुए कि नहीं हुए। साथ में ये भी कहा गया कि 5% अगर मुस्बत केसेस हुए तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जलसे ही नहीं होंगे। तो अब अपोजिशन जो है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सड़कों पर बैठ जाए, और अगर ये बैठ गई सड़कों पे तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना कहते हैं कि मैं दिसंबर से पहले, और मरियम बीबी कहती हैं जनवरी से पहले, और बिलावल साहब कहते हैं बहुत जल्द इस्तीफा हम लेंगे हुकूमत से। हुकूमत में भी दरारों का आगाज हो गया है और राजा रियाज साहब की, ताहिर सादिक साहब की और बहुत सारे ऐसे MNAs कुछ हैं जिनको हम भी जानते हैं, वो हुकूमत को अंदर ही अंदर टफ टाइम देने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, वजीर आजम के तर्जुमान हैं और अवामी आदमी है, आपने जलसा देख लिया। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तर्जुमान हैं ना, कोई किसी चीज के तर्जुमान हैं आप? साबिक तर्जुमान पार्टी के, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपसे शुरू कर दूं। ये जो अभी आपने देखा है इस्लामाबाद के अंदर क्राउड, इसके पीछे कोई सियासी जमात नहीं है। ये कितना खतरनाक है कि आज रुकावटें तोड़ते हुए, इनको रोका गया बाय द वे, लेकिन ये रुकावटें उबूर करके पार्लियामेंट में रेड जोन में दाखिल हुए हैं।
اسما بہن، میں آج کسی کام کے حوالے سے ایبٹ آباد جا رہا تھا، تو میں وہ کشمیر ہائی وے اور اس سارے ایریا سے گزرتے ہوئے موٹر وے سے ہوتے ہوئے گیا. ہر جگہ راستے میں نے رکاوٹ دیکھی. پولیس نے خاردار تاریں بچھائی ہوئی تھیں، کنٹینرز تھے، لوگ سفر کر کے پہنچ رہے تھے اور ان کو روکا ہوا تھا، لیکن لوگوں کو ایونچولی نہیں روک پائے. جو روکنے والے ہیں شاید وہ بھی ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھروں کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت، سرکاری ملازمین جو یہاں پر آئے ہیں، جو پینشنرز یہاں پر آئے ہیں، جو مزدور، دہاڑی دار طبقہ، جو خواتین، لیڈی ہیلتھ ورکرز، یہ سارے لوگ یہاں پر جو آئے ہیں، فرینکلی ٹریجڈی تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت سفید پوش طبقے کا پردہ چاک ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت سبزیاں، کوئی سبزی ایسی نہ ہو جو 100 روپے کلو سے کم ہو، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا جو ہے وہ مل رہا ہے. 1700 روپے میں تقریباً چینی کہاں پہنچ گئی، ادویات کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی. ہمارے ملک میں شوگر اور بلڈ پریشر بہت وسیع پیمانے پر ہے. اس کی انسولین کی قیمتیں آپ چیک کر لیں، آپ بلڈ پریشر کی دوائیوں کی قیمتیں چیک کر لیں، اور یہ سارے معاشی حالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور بجلی اور گیس مہنگی کر دی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو بے روزگاری بڑھی ہے، تو یہ سارے حالات مجموعی طور پر ایسے ہیں کہ اس وقت ملک چل نہیں رہا، ملک آٹو پائلٹ پہ ہے، اور اتنا بڑا ویکیوم ہے گورننس کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت. اور ٹائیگر فورس، اب ٹائیگر فورس کو میدان میں اتار دیا کہ جی یہ جا کر قیمتیں چیک کرے گی. جگہ جگہ بازاروں میں، دکانوں میں، تاجروں کے ساتھ جھگڑے ہوں گے ان کے. انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہ حکومت کس طریقے سے کی جا رہی ہے، آنیسٹلی پیپل ہیو ہیڈ انف. یہ تو خیر اب بہت سوالات ہیں، لیکن ابھی جو آج کل IMF کی آ رہی ہے اور ورلڈ بینک کی کہ اگلے 1 سال میں جو شرح بڑھ جائے گی مہنگائی کی اور جس طرح سے بے روزگاری ہوگی، تو یہ ایک خطرناک بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی ہے کہ جو سرکاری ملازمین، جو پولیس والے ہیں، وہ اس لیے بھی نہیں روک رہے کیونکہ ان کے گھر میں بھی یہی دال دلیے کا چکر ہے. یہ زیادہ انارکی کی طرف بڑھ نہیں رہی صورت؟ جی پچھلے 2 سے 3 دن کے اندر میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. میں لاہور میں تھا تو ٹریفک لائٹ کے اوپر گاڑی رکی تو ایک صاحب پولیس والے گھوم کے آئے، تو میں نے کہا کچھ غلطی ہو گئی، کوئی ہو سکتا ہے زیبرا کراسنگ کے آگے گاڑی تھی، کیا ہوا ہے، کیوں آئے، میں نے کچھ کیا تو نہیں، رات کا وقت تھا. تو انہوں نے کھڑکی کھٹکھٹائی اور میں نے کھڑکی نیچے کی، تو انہوں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. تو میری باڈی لینگویج بڑی سٹرن تھی کہ مجھے کیوں آپ روک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سر ساڈی جان چھڑا دیو، ہن تے بچیاں دی روٹی بھی نہیں ہوندی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ روز ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 2 دن میں اسلام آباد میں جو بیریئر لگے ہوئے ہیں، جب آپ بیریئر سے گزرتے ہیں لیٹ نائٹ، رات کو رکتے ہیں، آپ کو پولیس والے وہ لوگ جو راتوں کو ڈیوٹیز دے رہے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے. آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں آئے تو آپ رات کو کیمرہ لے کر چلے جائیں اور ان سے پوچھیں، انونیمسلی ان کے چہرے فیڈ کر دیں ورنہ یہ نکال دیں گے، بڑے ظالم لوگ ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں، اور اگر ان کا بجٹ نہیں بن رہا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی فیس دیں تو ماں باپ کی دوائی نہیں آتی، اگر ماں باپ کی دوائی لیں تو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا. ایک غریب آدمی کے لیے جی اسما 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اس کو نوکری مل جائے اور اس کے گھر کا جو معاملہ ہے وہ مہنگائی نہ ہو، وہ اس کی قابل گرفت ہو جو چیزیں. جب ہم نے لوگوں کو کس طرح نوکری ملتی ہے جی، اگر آپ ترقی کی شرح زیادہ ہو تو نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، نہ ہو تو بند ہو جاتی ہیں. اگر مہنگائی کی شرح زیادہ ہو تو جنازہ نکل جاتا ہے، کم ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. جب ہماری حکومت گئی ہے تو 5.8% کے اوپر شرح تھی ترقی کی، یعنی لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھی آسان، لوگوں کو اس سے غرض نہیں. 5.2 2.3 جو ترقیاتی پروگرام ہے وہ 1 ٹریلین 1000 ارب کے تھے، یعنی سڑکیں بن رہی ہیں، فارم ٹو روڈ مارکیٹ بن رہی ہے، پلانٹ لگ رہے ہیں، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اب منفی جو نئی آئی ہے منفی 1.5% ہے، 0.4 نہیں، جو پچھلے سال انہوں نے کہا تھا نا پہلے کہ ترقی کی شرح عوام کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے نا جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بوجھ کیسے اٹھائیں. بالکل. اچھا اور کہاں جائیں. ڈاکٹر صاحب اب ندیم افضل چند صاحب آپ مسکرات رہے ہیں لیکن دل آپ کا جو ہے ہم جانتے ہیں رو رہا ہوگا یقیناً یہ جو ویژولز دیکھ کے. گل ود گئی ہے. مختارے نے بتایا آپ کو یا نہیں بتایا؟ ابھی تو مختارے آپ کو بتایا گا. مختارے کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مختارے نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. بالکل مختارے کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی اس ملک میں کیوں آ رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، کون کون ذمہ دار ہے، یہ پھر ایمانداری کی بنیاد پہ دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہے، یہ بہت سارے ایشوز صوبائی حکومتوں کے ہیں. تو کیا ہم آج جو مہنگائی پنجاب میں ہے فار ایگزامپل جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا اس سے کم مہنگائی سندھ میں ہے؟ نمبر 1. دوسرا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے
कि इनको गाड़ी रोक के, इसी तरह हमारे मेरी बात मुझे बात करने देना। अब आपको महंगाई का यकीनन असर है, लेकिन बात तो करने दें। आपकी तनख्वाहें तो भी पूरी हैं, कटी तो नहीं है? देखें बेरोजगार तो उस दिन हो गए बेरोजगार जब इदारे इस मुल्क में ज्यादा प्राइवेटाइज किसने किए। मजदूरों का यहाँ दुश्मन पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें कि मजदूरों को नौकरियों से निकालने से लेकर उनका दुश्मनी किस किस ने की है, बिल्कुल उसके ऊपर मैं समझता हूँ। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, टीवी पे एक चला। आज आपकी वजीर आजम से मुलाकात हुई है, कानून हुई है, आपने उनको बताया कि बाहर बड़े लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल डिस्कशन हुई, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई महंगाई के ऊपर, एक एक आइटम के ऊपर, महंगी दालें, चीनी, खाद, आटा, हर चीज के रेट भी डिस्कस हुए और इसकी वजूहात भी डिस्कस हुई और इसकी आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत क्या तदबीर करेगी वो भी डिस्कस हुई। चीजें अच्छा मैं बताता हूँ, आप डॉक्टर साहब सुने तो सही ना। अभी तो आपकी अपनी हुकूमत में दरारें पड़ गई हैं। सबसे देखें महंगाई एक साइड में रखने, दरारें पर डिस्कस कर लें। नहीं वो करते हैं, वो भी करते हैं। जहां तक महंगाई का तल्लक है, महंगाई मैं समझता हूँ हुकूमत जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले सकती है वो जरूर लेगी और ले रही है। आज शुरू है, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मार्केट कमेटीज और सिविल सोसाइटी। टाइगर फोर्स बाद में आती, सिविल सोसाइटी के जरिए, ताकि लोग, मैं बताता हूँ बात तो सुन लें। लोग शिकायत करेंगे कि घी का डब्बा मिल से 110 रुपए में निकलता है, जब दुकान तक पहुंचता है तो वो 175 का कैसे हो जाता है? 65 रुपए एक डब्बे के ऊपर प्रॉफिट कौन ले रहा है? अच्छा, पत्ती कहाँ से निकलती है, चीनी कहाँ से निकलती है, वो आटा किधर 860 रुपए हुकूमत दे रही है, गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। ये तो आपका काम था पता कराना। मैं 2 मिनट के लिए फोन पे उनको मैं उनसे पूछ लूं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, आप पीटीआई के रुकने असेंबली है सर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। मैं आपके स्टेटमेंट्स देख रही थी और आपको ज़ाहिर हम पुराना जानते हैं कि क्यों इतने मायूस हो गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायूसी तो कुफर है बीबी जी, मायूस की तौर पे नहीं हुए, लेकिन जो हकायक हैं, जो जमीनी हकायक हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस और निजी सतह पर जो करप्शन है, उस हवाले से हमने अपनी गवर्नमेंट को बताया है कि मामला ठीक करें। मामला ठीक जितना जल्दी करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। अपोजिशन का कोई फिक्र न करें, अपोजिशन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती इंशाल्लाह। अगर कुछ नुकसान होगा तो हमें इस महंगाई के तूफान का और ये बेरोजगारी और इन चीजों का नुकसान होगा। अल्लाह पे यकीन कर लें, क्योंकि हम तो हल्के में रहते हैं और अल्लाह का फजल है, हमारा रास्ता जो है वो सुबह से लेकर रात तक लोगों के साथ रहता है, तो हम फेस भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि यार महंगाई है, ये चीज महंगी है, मिल नहीं रही, आटा महंगा है। अब बात ये है कि कंट्रोल तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना कि आटा अगर आप दे रहे हैं, मिलों को दे रहे हैं, तो क्या मिलें वो पूरा आटा पहुंचा रहे हैं दुकानों पे, स्टोर्स पे, या जिधर पहुंचना चाहिए पहुंच रहा है, उसी रेट पहुंचता है। अब आप ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं जाओ भाई दुकानों पे छापे मारो, रेडी वालों को उठाओ, ये हल नहीं है। अच्छा मेरे साहब, जो बात आप कर रहे हैं, राजा रियाज साहब ने भी यही बात की है, तो कितने लोग हैं आप लोग जो कि हुकूमत पे ये दबाव डाल रहे हैं कि कुछ करें, ये करने का वक्त है? देखें जी, दबाव वाली कोई बात नहीं है। दबाव किस लिए हम डाल रहे हैं? हम तो गवर्नमेंट को बता रहे हैं, ये दबाव नहीं है, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हल्कों में हम रह रहे हैं, खुदारा आप भी ये मालों से बाहर निकलें, आके देखें। ये देखें ना, ये जो लोग हैं, ये खान साहब के साथ, जिनको बेचारों को पता ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कभी जाके ना आटा खरीदा है, न कभी चीनी खरीदी है, न कभी जाके वो दाल खरीदी है, उन बेचारों को क्या पता कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। तो सर अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? आप लोग इस्तीफा देंगे? आपने 245 आर्टिकल की भी बात की है, यानी फौज को तलब कर लिया जाए, क्या होगा? देखें, मैं ये 2 चीजें आप देख ले, हम क्यों इस्तीफा देंगे जी? हम तो बीच में रह के फाइट करेंगे और इनको समझाएंगे कि बंदे बनो। ये कौन सा तरीका है कि इस्तीफा दे के हम जाके लंबे पड़ जाए घर में? ये हम ये करने वाले नहीं है, इस्तीफों वाले में हम नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فوج کیوں آئے, یہ تو جمہوری ملک ہے. وہ خدا کے بندو, جمہوریت اپنی جگہ ہے. خان صاحب نے 176 ووٹ حاصل کی ہے اور پرائم منسٹر بنے ہیں. اور جب سپریم کورٹ نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا, جنرل صاحب کا کیس بھیجا کہ یہ ایکسٹینشن کے لیے, تو 330 ووٹ پڑے. تو یہ فوج بھی جمہوری ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں. اگر فوج آ کے مدد کرتی ہے حکومت کی, کیونکہ فوج کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, فوج کو لوگ پسند کرتے ہیں دل سے. وہ جب کھڑے ہو جائے تو وہ لوگ ویسے ہی ریٹ کم کر دیتے ہیں. تو میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج کو لائیں, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو جائے مت, خوف نہ کھائیں. فوج 245 کے تحت حکومت کی مدد کر سکتی ہے, اور اگر اس میں کی ضرورت, اگر ٹڈی دل میں کرنا ہے, اگر کورونا میں کرنا ہے, بارشوں میں کرنا ہے, زلزلوں میں کرنا ہے, انڈیا کو کنٹین کرنا ہے, باہر سے پیسے لانے ہیں تو وہ جنرل صاحب نے جانا ہے, تو پھر باقی یہ بھی اگر کر دے تو کیا حرج ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں کہ کیا حرج ہے؟ جی آپ بتائیں نا, آپ سے میں پوچھا, ایک سوال کا جواب میرا بھی دے دینا. جی سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکی, تھوڑی آواز بڑھائیے گا. آپ نے آپ میری بات جب مطلب کی آپ سن نہیں رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فوج آ جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں, حج تو ہے, ان کا کام نہیں ہے, یہ حج تو ہے میجر صاحب, ان کا کام نہیں. اگر مدد ہو سکتی ہے اور مہنگائی پہ کنٹرول ہوتا ہے اور غربت ختم ہو سکتی ہے, غریبوں کا جو تدارک ہو سکتا ہے. اچھا میں پوچھ لیتی ہوں, پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سر, ان سے پوچھ لیتی ہوں. مصطفیٰ بھائی یہ آپ رسپونڈ کریں گے؟ میرے صاحب کہتے ہیں اگر 330 ووٹ جنرل باجوہ صاحب نے لیے ہیں, اگر وہ مطلب آ جاتی ہے فوج تو کیا جی دیکھیے میجر صاحب بزرگ ہیں ہمارے, نہایت قابل احترام ہے, پرانے سیاستدان ہیں اور عوام کے اندر رہنے والے سیاستدان ہیں, اور جو گفتگو انہوں نے کی اس گفتگو کے اندر وزن ہے کہ اس وقت لوگ حلقوں میں نہیں فیس کر پا رہے پبلک کو, پبلک کا بہت پریشر ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہے, مختلف تجاویز ہو سکتی ہیں, اور اس میں سے سب سے بہتر آپ نے چوز کرنی ہے. میجر صاحب کی ضرور ایک رائے ہے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے, جب اس کو آپ نے میٹر چیک کرنے پہ لگا دیا, آپ نے اگر انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا اور جنرل کیانی چیف آرمی سٹاف وہاں پر موجود تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو کوئی ایسی کسی چیز کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا پہلی اولین ذمہ داری ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ چلی کی فوج بن جائے کہ ہر کام کے اندر آپ نے اس کو لگایا ہو. ان کا بالکل قدرتی آفت آ جائے آپ ان کو طلب کر سکتے ہیں. ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے ملک کے دفاع کا. اینڈ بلاول صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ایک ٹرو سولجر کا جو رول ہے وہ تو ہی بلانگس ٹو 3 B's, دا بارڈر, دا بیرکس اور دا بیٹل فیلڈ. سویلین لائف کو تو وہ ویسی کنٹمپٹ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس نے تو اپنی شہادت جان قربان کرنے کی اس ملک کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پروفیشنلزم ہے وہ پروفیشنلزم وہ نیچے جاتا ہے کہ جب آپ ان کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے, وہ کرنا چاہیے. میں صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ندیم افضل چند صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی اور فوج کو مدد کے لیے بلایا جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ندیم افضل چند صاحب ابھی آپ کی ہی پارٹی کے رہنما ہیں اور MNA ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حکومت نہ ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس کا تو مطلب ہے کہ PTI ناکام ہو گئی ہے. جبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں فوج کس دور میں نہیں بلائی گئی, زلزلے کے لیے, بال صفائی کے لیے, میٹر چیکنگ کے لیے, بہت ساری معاملات میں آفتوں جب آفت آتی ہے بلاتے ہیں. ابھی کووڈ کے میں آپ نے دیکھا ابھی جہاں جہاں فلڈ آیا ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو پروویژن ہے اس کے تحت کسی وقت بھی بلائی جا سکتی ہے. یہی بات میجر صاحب نے کی ہے, انہوں نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں کی. رہ گئی بات مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بلائی جائے گی. دیکھیں کچھ ایسے میجر فار ایگزامپل کو بڑے لیول پہ ہورڈنگ ہو رہی ہیں جہاں پہ اگر سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہو جاتی ہے, کوئی میری بات سنیں, انٹیلیجنس کس نے دینی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیوں نہیں دینی ہے,
وہ تو ساری ان کا کام ہے دہشت اچھا میری بات سنیں, میری اسپیشل برانچ ہے آئی بی ہے, اسپیشل برانچ ہے آئی بی ہے, وہ بھی ادارے ہی ہے نا ہمارے. تسلیم کر لیں کہ ہم حکومت میں ناکام ہو گئے. دیکھیں تسلیم حکومت آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ عدم اعتماد کریں گے. اگر آپ دونوں قوالی کرنا چاہتے ہیں تو قوالی کر لیں, اگر آپ پروام کرنا چاہتے ہیں تو پروام کریں. 330 ووٹوں کا جواب آپ نے دینا ہے. میجر صاحب نے سوال آپ دونوں پہ کیا ہے, تو یہ بجائے 330 ووٹوں کی قوالی کرنے کے اب ان کو ناراض نہ کر لیں. دیکھیں نا ہمارا بھائی ہے, ان کو بھی چاہیے کہ فارملی تانا دے رہے کہہ رہے کہ ووٹ کیوں دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں, میں آپ کا مشکور ہوں. اچھا ویسے میجر صاحب نے تو بلا لیا, تو بھائی سے بھی پوچھ لیں, یہ بھی بلا لیں فوراً. آپ کی ذاتی رائے, میری ذاتی رائے صرف یہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ کریں, جو آئین کہتا ہے رول آف لا ہونا چاہیے. تو سر پھر تو یہ تو اچھا رہے گی بات آگے. آپ بات سنیں, نہیں آپ اس لحاظ سے نہ پروگرام کریں. آپ بات سنیں, پروگرام یہ ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. سر اس کا آپ کے پاس پوری حکومت ہے, کر رہے ہیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہیں پہ آٹے پہ لائن لگی ہوئی ہے پورے پاکستان میں, جائیں آپ مجھے کوئی آٹے کی لائن دکھا دیں, کوئی چینی کے لیے لگی لائن دکھا لیں. نہیں آٹے کے لیے لائن ابھی دکھائیں, مجھے ابھی دکھائیں, میں آپ کو آٹا واپس دیتا ہوں. دیکھیں 6 مہینے کا وافر سٹاک موجود ہے گندم کا. اچھا تو وہ کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اس دفعہ گندم خریدی ہے سرکار نے, آج تک نہیں خریدی. یہ فگر اٹھا کے دیکھ لیں, 28 سے زیادہ کبھی نہیں خریدی, اس دفعہ 56 لاکھ خریدی ہے. اور رہے گی بات, دیکھیں اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت زیادہ ہوئی ہے, حکومت اسمگلنگ پہ کنٹرول کر رہی ہے, حکومت چاہ رہی ہے. ابھی آگے گندم کا سیزن کاشت ہونی ہے, اب ہم سپورٹ پرائس بڑھا رہے ہیں تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ کاشت کریں, اور کرائسس ختم ہو جائے. جو تھوڑا بہت ہے بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پورٹس کے اوپر گندم لگ گئی ہے, پورٹس کے اوپر پہنچ چکی ہے. یہ ایک پینک کریٹ کی جا رہی ہے, پینک کریٹ نہ کی جائے. ہزاروں لوگ ادھر اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے, وہ ہے سرکاری ملازم, وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے دور میں نکالے گئے تھے, جو نون لیگ جن کی پینشن نہیں بڑھائی, نون لیگ نے تازے آپ کربلا سے ہوتے آئے, ان کا حق ہے مطالبہ. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بھیجے, ہزاروں لوگ خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے ہفتہ پہلے ہزاروں لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے پولیٹیکلی اسپانسرڈ لوگ ہیں؟ یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر ان بیچاروں کو 15 سال سے پرماننٹ نہیں کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کو, ان کو وہ کس کا قصور ہے؟ تو آپ کر دیں. کس کا قصور ہے؟ یہ جو اینٹی ملازمت پالیسی کی نون لیگ, وہ کس کی دیکھیں مسائل تو ہیں. اب دیکھیں حکومت کیا کرے, یہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات ہوں. جیسے چند صاحب جیسے جو عوامی لوگ ہیں ان کے وہ انگیج بھی نہیں کر پا رہے ہیں, عوامی لوگوں کو پرائم منسٹر نے آگے شاید نہیں کیا ہوا, لیکن یہ مسائل تو بہت پرانے ہیں نا سر. دیکھیں میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں پیش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہر ووٹر کے لیے ایک لائبلٹی بن چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت جمہوریت کے لیے لائبلٹی بن چکی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ حکومت اداروں کے لیے لائبلٹی بن چکی ہے. ان کی ناکامیاں جس طرح کی ہیں, جب یہ کر کیا رہے ہیں, یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو 100 گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں ان میں سے 30 کسی اور کو پڑھیں. یہ جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اور بار بار اندیا دیتے ہیں اور بار بار پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جن پریس کانفرنسز کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ IJI کا بتائیں اور فلاں بتائیں, اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں 6-6, 7-7 اس وقت کے لیڈران کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ان کو گالی پڑ رہی ہے یہ ڈیفلیکٹ ہو اور کہیں اور جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ دعوت دے رہے ہیں اداروں کو کہ وہ آ جائیں اور سب کچھ رہ کیا گیا ہے. بھائی آپ بتائیں آپ کے پاس ہے کیا, پہلے تو یہ بتا دیجئے. اگر آپ کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے آ جائیں خطرناک بات نہیں ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسینشلی غیر جمہوری بات ہے, جو مجھے یقین ہے کہ چند صاحب دل سے کم از کم نہیں کہہ رہے. یہ مجھے یقین ہے بیکاز میں چند صاحب کو تو جانتا ہوں, باقی میں ان کو میجر صاحب کو نہیں جانتا. نہیں دیکھیں یہ اہم چیز ہے, یہ تفریق جو ہے یہ اہم ہے, کیونکہ PTI کے اندر میجورٹی جو اس وقت لیڈرشپ ہے انہوں نے تو کاؤنسلر کی بھی کانسٹیچوئنسی نہیں دیکھی. وہ تو انگریزی بولتے بولتے ادھر ادھر سے ہو کے وہ آ کے بیٹھ گئے. ان میں سے ایک بھی الیکٹڈ ممبر نہیں ہے. جن لوگوں جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان میں سے کون سا ہے جو واقعی ہی اس وقت فیصلہ سازی کے اندر شریک ہے؟ ایک بھی شخص نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی جوڑ توڑ یہی ہے کہ یہ گالی اب ہمیں نہ پڑے,
الیکشن آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا, تو یہ تمام گالی ڈائیورٹ ہو جائے کسی اور طرف. ہر چیز میں ان کو لے آؤ, اداروں کو, تاکہ بعد میں ہم بولیں کہ ہمارے اختیار میں کیا تھا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واوڈا صاحب نے ایک دن کہا بھی تھا کہ ہمارے پاس تو کرسی ہے, اختیار نہیں ہے. پھر ایک اور پروگرام میں انہوں نے کہا 26 ادارے گنوائے تھے. جی دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیں ان کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں. چلیں 6-8 مہینے آپ پچھلی حکومت کو دے دیں الزام. اگر آپ ووٹ لے کر آئے ہو نا تو آپ پھر اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھ پہ ووٹ کا بوجھ ہے, میں ذمہ دار ہوں, میں آپ کو جواب دوں گا. اگر 5 سال کا مینڈیٹ ہو اور 2.5 سال کے بعد آپ بولیں کہ ہم ذمہ دار نہیں, پچھلی حکومت اور پھر پیپلز پارٹی کا حکومت جو 10 سال پرانی ہو, تو اس سے آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے, ان کو معلوم ہے کہ یہ ووٹ لے کر نہیں آئے, اس وجہ سے ان پہ بوجھ ہی نہیں. بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں, تو جمہوریت ابھی گجرانوالہ میں جلسہ کرنے دے گی کہ نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا. مصطفیٰ نواز صاحب اس وقت وہاں پہ گجرانوالہ میں شاید پیپلز پارٹی کا دھرنا کوئی چل رہا ہے قاہرہ صاحب کا, تو روکا جا رہا ہے وہاں پہ. یہ بھی میں مصدق صاحب سے پوچھتی ہوں, لیکن کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, جو کوئی چیز چھپی اس ماحول میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, رہتی تو ہے نہیں. وہاں پر بینرز اتارے جانا, ہورڈنگز اتارے جانا, کارکنوں کو گرفتار کرنا, عہدیداران کو گرفتار کرنا. FIR آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں خود دکھائی, جو پیپلز پارٹی کے اعجاز سما صاحب کے اوپر ہوئی کورونا کے SOPs کی خلاف ورزی کی وجہ سے. لیاقت باغ میں ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنے ورکرز کا کنونشن کیا. عمران خان صاحب کنونشن سینٹر میں وکلاء سے انہوں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ انہوں نے کی. تو یہ تو لوگوں کے سامنے یہ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن آج جو سرکاری ملازمین یہاں پر آ رہے تھے, آج جو یہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز آ رہی تھیں, آج جو مزدور یہاں پر آ رہے تھے, تو ان کو کیوں اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا؟ ان کے لیے پورے اسلام آباد کو کنٹینرز کیوں لگا کے بند کیا ہوا ہے؟ آئین میں آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر شہری کو فریڈم آف اسمبلی ہے, آپ پیسفلی اپنے پروٹیسٹ کریں, یہ آپ کا آئینی حق ہے. اور ابھی تک حکومت نے جلسے کی اجازت نہیں دی وہاں پر گجرانوالہ میں, ابھی تک نہیں ملی اجازت وہاں پر. اور جس کے نتیجے میں وہاں پر اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم جلسہ جو ہے وہ GT روڈ کے اوپر کریں گے. GT روڈ کو آپ بلاک کر سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب آپ راستے تمام بند کریں گے تو پھر اس کے علاوہ آپشن رہ کیا جائے گی. تو جو بات ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ اس وقت حکومت کی, ندیم ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, اس کی ڈفرنٹ سوچ ہے, یہ عوامی آدمی ہے, کر جاتا ہے. لیکن جس حکومت میں یہ پھنسا ہوا ہے, اس حکومت کو اس کے اس میں بتیسیاں نکل رہی ہیں باہر, اور ان کی پوری خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ اداروں کو کانٹروورشل کرا کے ان کے ساتھ لڑا دیا. بالکل. اچھا, یہ بات تو ہے, لیکن میں پھر پہلے جواب لے لیتی ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں, تو کیا جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو جمہوریت کا وہ پیداوار ہوتی ہے, وہ جمہوریت ہی اس کو کہنا چاہیے. وہ جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ نہیں, جلسہ کوئی نہیں روکا جا رہا ان کا. یہ چاہتے ہیں GT روڈ پہ جلسہ ہو تاکہ ٹریفک جام کر کے. آپ نے اجازت دے دی ہے؟ اجازت دے دیں گے آپ کو, میں آپ کو لے دوں. جلسے کے 2 دن بعد نہیں, اجازت آپ اپلیکیشن دیجیے نا, آپ کو مل جائے گی اجازت. صبر کریں, کل مل جائے گی. آپ کتنے بجے؟ رات 12 بجے. اب یہ نہیں مجھے پتا. یہ اسلام آباد کو کیوں کنٹینر سے بند کیا؟ دیکھیں, اسلام آباد کا ڈپلومیٹک انکلیو کا تو نہیں ہے ادھر بھائی. ڈی چوک کوئی نہیں بند کیا, ڈی چوک کھلا, میں ابھی ادھر ڈی سے نہیں, وہ پارلیمنٹ کے سامنے گئے انہوں نے رکاوٹیں ہوئی. آیا ہوں, آپ کے دفتر آنے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, میریٹ کے سامنے بند ہے, پارلیمنٹ لاجز کے ساتھ بند ہے. میں تو حیران ہوں آج اپنی پیپلز پارٹی اپنے بھائی سے کہ جنہوں نے کوڑے مارے تھے, جنہوں نے پھانسیاں لوگوں کو دی تھی, آج ان کے ساتھ جمہوریت کا یہ تانا دے رہے ہیں. ان کے ساتھ شہید بیوی نے ساتھ بیٹھ کے COD نہیں کیا, COD سائن کیا. کیا COD پہ نون لیگ کا نہیں, آپ بحث کر رہے ہیں. نون لیگ چلے اس پہ بحث کر میمو گیٹ پہ نون لیگ گئی, میمو گیٹ پہ میاں صاحب گئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پولیٹیکل پریزنرز کوئی تھے
बीबी की सीओडी का आप आज कितने सीओडी का मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इलेक्टेड हुकूमत को 5 साल ना छेड़ा जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिथ ये है कि इलेक्टेड हुकूमत को 5 साल ना छेड़ा जाए। डॉक्टर साहब अगर जलसा नहीं अच्छा आप कह दें कि मैं इलेक्शन चाहेगा, आप इलेक्शन चाहेगा, मेरी बात है ना, लोगों को मैं इलेक्शन चाहेगा कह दे, कभी कहते मैं इलेक्शन चाहेगा मुल्क में कभी आइडियल इलेक्शन नहीं। मुझे पता है कि आपको इलेक्शन क्यों हराया गया है। चलो मुझे पता है मुझे कह दे कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ। ये आप मुझे पता है मेरा केस मेरे ऊपर थोप रहे हैं। इसका मतलब है सिंध में इलेक्शन जायज जलसा नहीं होता तो क्या होता है? अपनी बात जलसा नहीं होता इजाजत तो क्या होता? जमहूरियत देखिए बात ये इनका जमहूरियत देखिए बात ये कि आज तक इस मुल्क के अंदर 3 इदारे आजाद थे। एक नैब जी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एक था पेमरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, और एक था थाना शादरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये थे 3 इदारे। अब क्या हो गया? अब मैं आपको बताता हूं जी, पिछले आधे घंटे में कितने इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अलीपुर चट्ठा के एसएचओ उन्होंने एमपीए को बुला लिया है, उन्हें कच्ची पर्ची के ऊपर भेजा कि हाजिर हो जा भाई। अच्छा जी, ये दूसरा थाना अरूप है गुजरांवाला का, जहां पे मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद सादिक, इरफान, रफीक भट्ट, काशिफ, तारिक, जिनको बिस्मिल्लाह टेंट वाला भी कहते हैं, मकसूद इलेक्ट्रिशियन, हाजी इस्माइल, मोहम्मद रमजान कंबर, साजिद, ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। तीसरा जो इंडिपेंडेंट इदारा हुआ है वो है थाना अहमद नगर, जहां पे इरफान परोया, फयाज परोया, अनस इजाज, सज्जाद अहमद जो यूनियन चेयरमैन का यूनियन काउंसिल था, अरेस्ट हो चुके हैं। यूनियन काउंसिल 65 के अंदर अतीकुर रहमान साहब, नुमान सलीम साहब अरेस्ट हो चुके हैं। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, नहीं बैनर नहीं, ये लिस्ट है, मैं अभी रिलीज करवा देता हूँ। इनके बल्दियत कार्ड नंबर दे, मैं अभी प्रोग्राम के दौरान रिलीज करवा देता हूँ। अभी ठहर तो जाए, अभी रिलीज करवा देता हूं। ठहर तो जाए, इनकी तरह टाइम खत्म हो जाएगा। लोगों को मारा है। FIR नंबर 1524/20 1524/20 ये FIR है जी, जो थाना अरूप के अंदर दर्ज हुई है और इन लोगों को गिरफ्तार। आप भी जानते हैं जुड़ा के ऊपर FIR नहीं हुई है, एजाज अहमद के ऊपर FIR हुई है तो गलत हुई है। छुड़ाए ना जी, की भी FIR गलत हुई है। भी गलत